السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے اگلوں کی طرف اتارا گیا، آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایمان والوں کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، ایک اور کوالٹی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ غور کریں تو ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے حقوق کے ساتھ، ظاہری باطنی سارے حقوق کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ایک اور خوبی یہ بیان کی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خوبی اور صفت بیان کی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے ایمان لاتے ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان لاتے ہیں کا مطلب مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور اس میں اور تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ابھی آگے بیان کریں گے۔ اور حضور سے پہلے جو نازل کیا گیا، یعنی حضور سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، یہ متقین جو ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان کے معنی اور اس کے اقسام تو اس سے پہلے بیان ہو چکے۔ ما انزلہ میں دو کلمے بہت غور کے قابل ہیں۔ ایک پہلے نمبر پر ہے ما، اور دوسرے نمبر پر ہے انزلہ۔ ما کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز، اور انزلہ کا معنی جو اتاری گئی۔ تو ما انزلہ کا معنی کیا ہو گیا؟ ہر وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن اور متقی بننے کے لیے کافی نہیں۔ دیکھیے، قرآن پاک اتارا گیا اور یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ قرآن پاک کی آیتیں، قرآن پاک کی صورتیں، یعنی وحی کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ لیکن صرف یہی اللہ کا کلام نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں خواب میں بتائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ بلا واسطہ، حضرت جبرائیل امین کے واسطے کے بغیر حضور کے دل پر بہت ساری باتیں ڈالی گئی۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ میرا محبوب جو ہے وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوا کرتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ بھی حضور پر نازل ہوا، جو کچھ بھی، ہر وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی، تو اس میں قرآن بھی آ گیا، اس میں حدیثیں بھی آ گئی، اس میں الہام بھی آ گیا، اس میں خواب کی باتیں بھی آ گئی، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہوتا انبیاء کرام کے خواب میں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ مومن اور متقی بننے کے لیے صرف قرآن کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا، یعنی یوں کہہ دیا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، اتنا کہہ دیا جاتا کہ وہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ کیا فرمایا گیا کہ وہ مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ ہیں، تقوی والے پرہیزگار وہ ہیں
جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ پر اتری، خواہ وہ بذریعہ ظاہری وحی کے ہوں، یعنی ظاہری وحی کے طور پر ہو جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے ہو، یعنی الہام کے ذریعے ہو۔ الہام کا معنی ہوتا ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کرتا ہے الہام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ احادیث یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرامین، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر فرمائیں ان کا ماننا بھی ضروری ہے، اور جو کچھ آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے مبارک مقدس دل پر الہام ہو اس کا ماننا بھی ضروری ہے، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ تینوں چیزوں کو ماننا ضروری، کیونکہ یہ تینوں چیزیں حضور پر نازل کی گئی۔ حدیثیں بھی جو حضور ارشاد فرماتے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی، اور الہام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خواب میں بھی جو کچھ بیان کیا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وحی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہی ہے۔ غرض ہے کہ جو کچھ بھی لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلے ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی حضور جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا جو شخص ان میں سے کسی بھی چیز کا منکر ہو، یعنی یا تو قرآن کا منکر ہو یا حدیث کا منکر ہو یا الہام کا منکر ہو یا انبیاء کرام کے خوابوں کا منکر مطلب انکار کرنے والا ہو، وہ کافر ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا فرق مقدمے میں بیان کر چکے۔ جن احادیث شریفہ کو قرآن پاک کی آیتوں نے منسوخ فرما دیا، کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو قرآن کی آیتوں سے منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کا مطلب کیا؟ ان کا حکم ختم ہو گیا، ان پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں، جیسے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا وغیرہ، بدر کے جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، مال لے کر مال کے بدلے میں ان کو آزاد کر دیا گیا، جس کو یہ بے ادب کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی، بعد میں ان کو غلطی کا احساس ہوا تو دوسرا حکم ارشاد فرمایا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کے ذریعے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو ان کا ماننا بھی اس وقت فرض تھا جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت اس کا ماننا بھی فرض تھا جبکہ وہ کلام ارشاد ہوا تھا، اور اس منسوخ ہونے میں بھی عجیب راز ہیں جن کو ہم اور آپ نہیں جان پاتے۔ جو آیتیں بھی، اب یہ تو حدیث کے منسوخ ہونے کی بات چل رہی ہے، قرآن پاک کی بہت سی آیتیں بھی منسوخ ہیں، قرآن پاک کی بہت سی آیتوں پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ان کا جو حکم تھا، ان پر عمل کرنے کی جو اجازت تھی وہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھی، جب وہ مدت ختم ہو گئی تو اس پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں، اب دوسری آیت کریمہ پر عمل کرنے کا حکم ہوگا۔ ایسی قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، تو جب قرآن کی آیتیں منسوخ ہو سکتی ہیں تو حدیثیں بھی منسوخ ہو سکتی ہیں، اور جو آیتیں منسوخ ہو گئی ان پر ایمان لانا بھی ضروری کہ وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہیں۔ تو اسی طرح حضور نے بھی جو ارشاد فرمایا، بعد میں جو حدیثیں منسوخ ہو گئی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان کا یہ درجہ نہیں، یعنی کچھ چیزیں دنیا داری کے اعتبار سے اور بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی ہے، بشر بھی ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ نوری بشر ہیں، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور حضور کو بشر بھی مانتے ہیں۔ حضور کو بشر نہ مانے، حضور کی بشریت کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ بھی کافر ہو جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری بشر مانتے ہیں، اور بشر بھی کیسے کہ سارے بشر مطلب انسان بھی کیسے ہیں کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جس کو خیر البشر کہا جاتا ہے، سارے انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بڑے مرتبے والے، یہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ مشورے بھی فرمائے دنیا داری کے معاملات میں، تو وہ جو مشورے کیے ہیں دنیا داری کے اعتبار سے، کچھ پوچھا کچھ بتایا، تو وہ باتیں وہ درجہ نہیں رکھتی، وہ مشورے والی جو باتیں وہ حدیث کا درجہ نہیں رکھتی ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں ارشاد ہوا بما انزل، اور یہ نہ فرمایا گا بما قلت، یعنی جو کچھ آپ کہیں ایسا نہیں فرمایا، جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا،
تو قرآن بھی نازل کیا گیا، حدیثیں بھی آپ کے قلب مبارک پر القاء کی گئی، اور الہام بھی آپ کے قلب مبارک پر ڈالا گیا، اور خواب میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی، تو یہ سب نازل کیے جانے والی چیزوں میں شامل ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً کوئی چیز ارشاد فرمائی، مشورہ طلب کرنے کے لیے، وہ ان چیزوں میں نہیں آتی ہیں۔ انزال کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں، ایک ساتھ میں اتارنے کے، اس لیے یہاں یہ فرمایا چونکہ ہر ایک آیت ایک دم اترتی تھی، ایک ساتھ میں نازل ہو جاتی تھی، دفعتاً واحدہ، اس لیے یہاں انزلا فرمایا گیا، یعنی ہر اس آیت اور حدیث پر ایمان لائیں جو ایک دم آپ پر اتری۔ اتارنے کے معنی اور اس کی پوری تحقیق مقدمے میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے الیکا، یعنی آپ کی طرف اتارا گیا۔ اس میں بہت ساری گنجائش، اس میں بہت گنجائش ہے۔ جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بطور الہام اتری وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو چیزیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک سے سنی، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور جن چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، جیسے معراج کی رات حضور جنت کو بھی دیکھ کر آئے، جہنم کو بھی دیکھ کر آئے، لامکان تک تشریف لے گئے، عالم ملکوت کو دیکھا، فرشتوں کی دنیا کو بھی دیکھ کر آئے، تو حضور نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خواہ فرش پر رہ کر حضور نے اپنی مبارک آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہو، یا عرش پر جا کر، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کی رکعتیں اور زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ یہ سب اس میں شامل، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں ارشاد فرمائی۔ اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک سے معلوم فرمائی، اور بعض وہ ہیں جو سن کر یا دیکھ کر معلوم کیے۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لاتے جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آسمانی کتاب یعنی جو اگلے انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام پر نازل ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور بھی بہت ساری کتابیں اور صحیفے دیگر انبیاء کرام پر یہ نازل ہوئی، تو ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں کتابوں کے ایمان میں دو طرح کا فرق ہے، قرآن پر ایمان لانا اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، دونوں میں دو طرح سے فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ ایک یہ کہ سارے قرآن پاک کا ماننا بھی ضروری ہے اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سارے قرآن پاک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی محکم آیتیں، یعنی جن کا معنی بالکل واضح ہے، احکام والی آیتیں جس میں کوئی حکم بیان کیا گیا، حلال حرام جائز ناجائز، یہ چیزیں جو قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، جس چیز کا حکم دیا گیا، جس چیز سے روکا گیا، اس پر عمل کرنا بھی، ان ساری آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ تقریباً میں اگر بھول نہیں رہا تو تقریباً 500 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر جن کو احکام کی آیتیں کہا جاتا ہے، تو ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں لیکن پچھلی کتابوں کا فقط اس طرح ماننا ہی ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں، جو ان پیغمبروں پر آئی تھی وہ سب حق تھی، لیکن ان پر عمل کرنا ہمارے ذمہ لازم نہیں۔ ہمارے ذمہ کیا لازم؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، لیکن توریت، انجیل، زبور، صحیفوں پر ہمارے لیے عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہم بس ان کو مانیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ انبیاء کرام پر نازل ہوا، یہ ماننا ضروری ہے۔ اس میں کیا تھا، اس کا مضمون کیا تھا، اس میں کون سی آیتیں تھی، اس میں کیا احکام تھے، اس کا جاننا تفصیل کے ساتھ ضروری بھی نہیں، اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے پہلی آسمانی کتابوں کے جو احکام نقل فرما دیے، قرآن کریم کے اندر کچھ احکام ایسے تھے جو پہلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھے، پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھے، وہ قرآن کریم کے اندر ریپیٹ کیے گئے، قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، جیسے کہ قصاص اور سزاؤں کے احکام۔ قصاص مطلب قتل کا بدلہ، خون بہا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، اس کی سزا ہے یہ، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اور دوسری کچھ سزائیں ہیں جو اگلی شریعتوں میں بھی تھی اور ہماری شریعت میں بھی اس کو باقی رکھا گیا، تو اس پر عمل کرنا اب ہمیں بھی ضروری ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو ہم عمل کریں گے، یہ سزاؤں اور قصاص وغیرہ کے جو حکام پر ہم جو عمل کریں گے، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ ان کتابوں کے احکام ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہم عمل کریں گے کہ ان کا ذکر بغیر تردید کے، بغیر رد کیے ہوئے قرآن مجید میں بھی آ گیا، تو ہم قرآن مجید پر عمل کرنے کی نیت سے ان احکام پر عمل کریں گے، دوسری کتابوں پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں۔
قرآن کریم پر ہی اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے ہی ان احکام پر عمل کریں گے۔ دوسرا فرق اس طریقے سے ہے کہ ان کتابوں کا تفصیل سے جاننا ضروری نہیں، اگلی کتابوں کا تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری نہیں، اس میں کیا بیان کیا گیا، کون سا حکم تھا، کیا احکام تھے، کیا تفصیل تھی، وہ سب جاننا ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا ماننا کافی ہے کہ کچھ کتابیں آئی تھیں اللہ کی طرف سے اور وہ حق تھیں، لیکن قرآن پاک کے بقدر ضرورت احکام کی تفصیل جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ بقدر ضرورت یعنی جتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جیسے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، تو یہ کچھ ضروری مسائل ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان کا جاننا جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا اس کا تفصیل کے ساتھ جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن پورے قرآن کی تفصیل جان لینا کہ کیا کیا بیان کیا گیا ہے، ضروری احکام کے علاوہ قصے بھی بیان کیے، اگلی امتوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے، جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہے، بنی اسرائیل کے بھی واقعات بیان کیے گئے، اور بھی بہت کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا، ان سب کا جاننا ضروری نہیں ہے، پوری تفصیل کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چند لوگ اس کی تفصیل جان لیتے ہیں تو باقی لوگ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ جس فریضے کو علماء کرام ادا کرتے ہیں، یعنی علماء کرام الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پورے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مدرسوں میں دارالعلوم وغیرہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، پورے قرآن کی الحمدللہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ کچھ کہیں پر چھوٹ جاتا ہوگا، لیکن کچھ مدارس ایسے ہیں جیسے جہاں پر ہم پڑھے الحمدللہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، وہاں کے نصاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جب بچہ پڑھے، 9 سال کا پورا وہ کورس ہے، تو پورا قرآن مجید اس کی نظر سے گزر جائے، اس طرح سے اس کی سیٹنگ کی گئی سلیبس کی، کہ پہلے سے شروع کریں تو پہلے 29واں 30واں پارہ رکھا گیا، پھر 26واں 27واں 28واں پارہ رکھا گیا ہے، پھر جو ہے کہ شروع سے واپس اسٹارٹ کیا گیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اس طریقے سے ہوتے ہوتے آدمی جب فضیلت میں پہنچتا ہے، بچہ طالب علم جب آخری جماعت میں پہنچتا ہے، آخری درجے میں پہنچتا ہے، تو پورا قرآن مجید اس کا مکمل ہو جاتا ہے، پورے قرآن مجید کی تفسیر اس کی نگاہوں سے گزر جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو پورے قرآن مجید کا اگر تفصیل کے ساتھ، یعنی ہر بات اس کو یاد نہ ہو لیکن سرسری طور پر اس کی نگاہوں سے ہر بات گزر تو جاتی ہے، یعنی کم سے کم اتنا تو اس کو معلوم ہو جائے گا، اتنا تو پتہ ہو جائے گا کہ فلاں آیت کریمہ کہاں پر ہے، کون سے پارے میں، فلاں آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اجمالی طور پر مختصر طور پر تو کچھ باتیں اس کے ذہن میں رہیں گی، اس کا آگے چل کے اس کو فائدہ ہوگا، جیسے کہ الحمدللہ ہم کو ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، قرآن پاک کا پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جس کو علماء کرام ادا کرتے ہیں۔ ان فرضوں کی وجہ سے ما انزلہ کو دوبارہ فرمایا گیا، قرآن پاک کے لیے علیحدہ اور باقی ساری آسمانی کتابوں کے لیے علیحدہ فرمایا گیا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کی حیثیت الگ ہے اور دوسری کتابوں پر ایمان لانے کی حیثیت الگ، کیونکہ ایمان تو دونوں پر لانا ہے، ماننا تو دونوں کو، آسمانی ساری کتابوں کو اور قرآن پاک کو بھی ماننا ہے، لیکن ماننے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر بس اتنا ایمان لانا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبروں پر نازل ہوں، وہ بھی حق ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن پاک پر ہمیں تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ہے، قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ منسوخ احکام کا ماننا ضروری ہوتا ہے، جو احکام منسوخ ہو چکے، جن پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں، اس پر بھی ماننا، اس کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے، اور ان پر عمل کرنا اکثر منع ہوتا ہے، کیونکہ منسوخ ہو گیا تو پھر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو یہ ماننا ضروری ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، قبلہ اول کہا جاتا ہے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع کے 16 مہینے تک یا تقریباً 17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ تو یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، یعنی حکم آیا کہ پھر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرے، خانہ کعبہ کو پھر سے قبلہ بنا دیا گیا۔ تو اب وہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا بیت المقدس والا، تو بیت المقدس قبلہ تھا لیکن اس کی طرف اب نماز پڑھنا منع ہے، اب اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں ایمان کا ذکر فرمایا، نہ کہ عمل کا، یعنی ایمان لانا ضروری ہے، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آگے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں 3 جگہ رہنا ہے، انسانوں کو 3 جگہ رہنا ہے، کچھ روز تک دنیا میں، کچھ روز قبر میں یعنی عالم برزخ میں،
یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ کا جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کے بعد جہاں رہتا ہے وہ ہے عالم برزخ، کیونکہ آخرت کا معاملہ کب شروع ہوگا؟ قیامت سے۔ جب قیامت قائم ہوگی تب سے آخرت کا معاملہ شروع ہوگا، تو وہاں سے عالم آخرت اسے کہا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کا جو عالم ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کا جو عالم ہے، یعنی دونوں کے بیچ کا جو عالم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ۔ آدمی مرنے کے بعد اس میں رہتا ہے، تو عالم برزخ ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہنا، تو 3 جگہ ہو گئی، ایک دنیا، دوسرا عالم برزخ، اور تیسرا ہے آخرت۔ دنیا کی ابتدا ہماری پیدائش سے ہے، یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں سے ہماری یہ دنیا کی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے، اور اس کی انتہا ہماری موت پر، یعنی جب ہم مر جاتے ہیں تو دنیا کی زندگی ختم، اور برزخی زندگی کی ابتدا مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا قیامت پر۔ جب قیامت قائم ہوگی تو برزخی دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، برزخی زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اخروی زندگی کی ابتدا قیامت سے ہوگی اور انتہا کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں دنیا میں ہم آئیں تو یہاں تو مرنا ہے، یہاں تو موت آئے گی، ہر جاندار کو موت آئے گی، ہر ذی روح کو، ہر جان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ایک بار مر کر یہاں سے چلے گئے تو پھر آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور بلکہ اس کی بقا ہمیشہ ہے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہ دنون سے بنا ہے یا دناعتن سے بنا ہے۔ اگر دنون سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز، قریب ہونا، کیونکہ اس کی فنا قریب ہے، دنیا کی فنا، دنیا کا فنا ہونا قریب، ان قریب ہے دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اگر دناعتن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے ادنا چیز، حقیر چیز، یہ معمولی سی چیز۔ تو برزخ کے معنی ہے پردے کے، چونکہ برزخی زندگی دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے، نہ وہاں عمل ہے اور نہ کیے ہوئے اعمال کی جزا، یعنی دنیا میں عمل کرنا ہے ہمیں، دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کرنا ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، وہاں پر بدلہ ملے گا ہمیں ہمارے اعمال کا، نیک عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کا برا بدلہ ملے گا۔ لیکن جو عالم برزخ ہے، نہ وہاں عمل ہے، آدمی عمل بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہاں عمل کی جزا دی جائے گی، عمل کی جزا، عمل کا بدلہ تو آخرت میں دیا جائے گا، لہٰذا اسے برزخ کہتے ہیں، بیچ کی چیز۔ آخرت کا معنی دوسری چیز، چونکہ وہ دوسری زندگی ہے، پہلی زندگی یہ دنیا والی زندگی، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ آخرت والی زندگی، اس لیے اس کو دوسری زندگی کہتے ہیں اور اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد یا لغوی آخرت ہے یا اصطلاحی آخرت۔ لغوی آخرت میں برزخ بھی داخل، دوسری زندگی، اگر اس کا معنی لیں ہم دوسری زندگی، تو دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد خود بخود دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ والی زندگی، تو اس میں عالم برزخ بھی داخل ہو جائے گا۔ اور معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کے علاوہ دوسری ہر حالت پر یقین رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ دنیا کی زندگی اور اس کے سارے حالات محسوس ہیں، دنیا کی زندگی کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے حالات کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں حالتیں غیب ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد کی جو 2 حالتیں، عالم برزخ کی حالت اور آخرت کی حالت، یہ دونوں غیب ہیں، یعنی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ عالم برزخ کا معاملہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، جو قبر میں چلے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد کے جو معاملات ہوں گے وہ تو اس وقت پتہ چلیں گے، تو یہ غیب ہیں، لہٰذا دنیا پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی عالم برزخ پر ایمان لانا ضروری ہے اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہے ہم یوقنون، یوقنون یعنی یقین رکھتے ہیں، تو یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر صوفیانہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔